اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ ورڈز، ان کے میننگ اور ساتھ میں ہم ان کا جملوں میں استعمال بھی دیکھیں گے۔ Use the following words in sentences یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 کلب۔ کلب کلب کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے heavy iron stick with a thicker end used as a weapon. Heavy iron stick with a thicker end used as a weapon. Heavy یعنی بھاری، iron stick یعنی لوہے کی چھڑی، with a thicker end یعنی اس کا ایک end جو ہے یا اس کا ایک کونا یا کنارہ thicker ہوگا یعنی موٹا ہوگا، used as a weapon اور یہ جو چھڑی ہے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پہلے وقتوں میں۔ جملہ دیکھتے ہیں In old times, clubs were used as a weapon. In old times یعنی پرانے وقتوں میں clubs were used as a weapon. clubs کو as a weapon استعمال کیا جاتا تھا یا as a ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ عام طور پر لوگ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اسے استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل بھی اکثر پولیس کے پاس اگر دیکھا جائے جس طرح کا ڈنڈا ہوتا ہے ویسے ہی ڈنڈا، لیکن وہ ہوتا تھا لوہے کا اور اس کا ایک کونا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا تھا، اسے ہم کلب کہتے ہیں۔ نمبر 2 کلمپ۔ کلمپ کلمپ کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے کلسٹر یا کراؤڈ۔ کلسٹر یا کلاؤڈ یعنی کسی چیز کا جھنڈ ہونا یا یعنی جمگھٹا ہونا یا ایک جگہ پہ بہت سے لوگوں کا اکٹھا ہونا، لیکن ہم کلمپ یا جب کلسٹر کی بات کرے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم صرف لوگوں کی بات نہیں کریں گے، کسی بھی چیز کی ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جملہ دیکھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ At the mountain top there was a clump of trees. At the mountain top یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ there was a clump of trees یعنی وہاں پر trees کا یا درختوں کا کلمپ تھا، کلسٹر تھا یا جمگھٹا تھا، یعنی کہ بہت سے درخت ایک جگہ پہ تھے تو اس کے لیے ہم نے کلمپ کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 3 کلسٹر۔ کلسٹر کلسٹر کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف تھنگس آف سیم ٹائپ appearing together. group of things یعنی چیزوں کا مجموعہ، of same type یعنی ایک طرح کی، appearing together یعنی جو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم cluster کا ورڈ استعمال کریں گے اور ان کا مجموعہ ہو یعنی وہ ایک سے زیادہ تعداد میں ہوں۔ جملہ دیکھتے ہیں Bees were clustered around the open jar of honey. Bees were clustered around the open jar of honey. Bees یعنی شہد کی مکھیاں، were clustered یعنی انہوں نے ایک مجموعہ اپنا بنا رکھا تھا، around the open jar of honey. open jar یعنی کھلا ہوا مرتبان، of honey یعنی شہد کا کھلا مرتبان، اور around یعنی اس کے ارد گرد۔ اب اس جملے کا یہ مطلب ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے اپنا جمگھٹا یا ہجوم بنا رکھا تھا کھلے ہوئے شہد کے مرتبان کے ارد گرد۔ نمبر 4 کولڈ آئیز۔ کولڈ آئیز کولڈ آئیز کا مطلب ہوتا ہے ناٹ فرینڈلی۔ ناٹ فرینڈلی یا وداؤٹ ایموشنز۔ ناٹ فرینڈلی یعنی بالکل غیر دوستانہ، اور وداؤٹ ایموشنز یعنی جس میں کوئی جذبات نہ ہوں، کوئی امپریشنز کوئی ایکسپریشنز نہ ہوں، یعنی بالکل کوئی ایموشن شو نہ ہو رہا۔ عام طور پر روڈنس کے لیے یعنی روڈ ہونے کے لیے بھی ہم کولڈ آئیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل سرد مہر رویہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جملہ دیکھتے ہیں آمنہ gave him a cold-eyed stare. آمنہ gave him a cold-eyed stare. آمنہ gave him یعنی آمنہ نے اسے دیا a cold-eyed یعنی ایک غیر دوستانہ، stare یعنی گھورنا یا دیکھنا، یعنی آمنہ نے اسے غیر دوستانہ طریقے سے دیکھا۔ نمبر 5 colloquy۔ نمبر 5 colloquy۔ colloquy کا مطلب ہوتا ہے conversation۔
colloquy conversation यानी बातचीत. عام طور پر یہ کسی فارمل بات چیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارمل یعنی عام طور پر یہ فارمل یعنی رسمی یا پرتکلف، یعنی عام طور پر جو ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہوتی، یہ کسی خاص موقع پر یا خاص انداز میں کی جانے والی بات، اس طرح سے ہم اسے لے سکتے ہیں. جملہ دیکھیں گے. From my bedroom I could hear my parents colloquy about my poor grades. From my bedroom یعنی اپنے بیڈ روم سے. I could hear my parents یعنی میں اپنے پیرنٹس کو سن رہا تھا. کیا سن رہا تھا؟ ان کے colloquy یعنی ان کی conversation about my poor grades یعنی میرے گندے نمبروں پر، یعنی جو پور گریڈز کہہ سکتے ہیں عام طور پر کہ اچھا رزلٹ نہ آنے پر جو وہ آپس میں کنورزیشن کرتے ہیں، بات چیت کر رہے تھے، وہ میں اپنے بیڈ روم سے سن رہا تھا. نمبر 6 کامیڈی. کامیڈی کامیڈی کا مطلب ہوتا ہے ہیومر. ہیومر کوئی بھی چیز جو مزاحیہ ہو اسے ہم ہیومر کہیں گے یا کامیڈی کہیں گے. جملہ دیکھتے ہیں. I watched the comedy show. I watched the comedy show یعنی میں نے مزاحیہ پروگرام یا مزاحیہ شو دیکھا. نمبر 7 کامیٹی. کامیٹی کامیٹی کا مطلب ہوتا ہے courteousness یا civility. courteousness یا civility. اردو میں اس کا مطلب ہم لیں گے شائستگی یا نرمی جو آپ کے لہجے میں آ جائے، یعنی تمیز کا سیکھنا بہت زیادہ. چلیں اب جملہ دیکھتے ہیں. The group activities promotes comedy. The group activities promotes comedy. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ گروپ ایکٹیویٹیز یعنی بہت سے لوگ جب مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پروموٹس کامیڈی، کہ وہاں پر جو ہے زیادہ رجحان کس چیز کا ہو جاتا ہے کہ آپ میں شائستگی آ جاتی ہے یا آپ میں نرمی آ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ایک طریقہ سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے. تو اس انداز میں ہم اس کے لیے ہم کامیڈی کا لفظ استعمال کریں گے. نمبر 8 کمیونٹی. کمیونٹی کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے a group of people living together. a group of people living together یعنی لوگوں کا ہجوم جو ایک ساتھ رہ رہے ہوں یا بہت سے لوگ جو ساتھ رہ رہے ہوں وہ کمیونٹی فارم کرتے ہیں. We live in a global community. We live in a global community. We live یعنی ہم رہتے ہیں in a global community. اب یہاں پہ گلوبل کا لفظ جو ہم استعمال کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا بھر سے اویئر ہیں، یعنی آج کل کا جو زمانہ ہے ٹیکنالوجی والا اس میں اس کو ہم گلوبل کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم یہ کہ پوری دنیا سے ایک طرح سے لنکڈ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں نیوز کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے. تو وی لیو ان اے گلوبل کمیونٹی یعنی ہم اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں یا جو گروپ آف پیپل جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں وہ گلوبل ہے، یعنی وہ پوری دنیا سے ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے. نمبر 9 کمپلیکسٹی. کمپلیکسٹی کمپلیکسٹی کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کمپلیکیشن. کمپلیکیشن کمپلیکسٹی کمپلیکیشن یعنی کوئی بھی چیز جو مشکل ہو بہت زیادہ. جملہ دیکھتے ہیں. I am amazed at the complexity of modern life. I am amazed یعنی مجھے حیرت ہے یا میں حیران ہوں at the complexity of modern life. complexity یعنی مشکل، of modern life یعنی آج کل کے جو نئی طور طریقے ہیں ہمارے، جو نئی زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہے گزارنا. میں اس چیز پر حیران ہوں. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم نے جو اپنا مطلب طور طریقہ بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں ہم نے لوگوں سے آگے نکلنا ہے، تو ایک طرح سے جو ہماری ماڈرن لائف ہے وہ کمپلیکس ہے، یعنی بہت مشکل ہے یا بہت زیادہ پیچیدہ ہے یا الجھی ہوئی ہے. نمبر 10 کمپلیکیٹڈ. کمپلیکیٹڈ اب کمپلیکیٹڈ کا مطلب دیکھتے ہیں. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ یعنی جو چیز بہت مشکل ہو یا جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا جو الجھی ہوئی ہو وہ چیز کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. جملہ دیکھیں گے. گرامر از ویری کمپلیکیٹڈ. گرامر از ویری کمپلیکیٹڈ. گرامر از ویری کمپلیکیٹڈ یعنی گرامر جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے.
گرامر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی لینگویج کی یا کسی بھی زبان سے متعلق یعنی اردو یا انگلش جو مضمون ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس زبان کے قاعدے یا قانون کو ہم گرامر کہتے ہیں. تو گرامر از ویری کمپلیکیٹڈ یعنی گرامر یا قواعد جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. نمبر 11 کمپوز. کمپوز کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے رائٹ ود گریٹ کیئر. رائٹ ود گریٹ کیئر. رائٹ یعنی لکھنا, ود گریٹ کیئر یعنی بہت خیال سے یا بہت چاو سے لکھنا, تو اسے ہم کمپوز کرنا کہیں گے. جملہ دیکھتے ہیں ہی کمپوزڈ بیوٹیفل پوئمز. ہی کمپوزڈ بیوٹیفل پوئمز. ہی کمپوز یعنی اس نے لکھی, بیوٹیفل پوئمز یعنی خوبصورت نظمیں. اب یہاں پہ کمپوز کا مطلب ہے لکھنا لیکن خیال سے اور بہت دیکھ بھال کے لکھنا یا بہت چاو سے لکھنا. نمبر 12 کنسیٹ. کنسیٹ کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے ٹو مچ پرائڈ ان ون سیلف. ٹو مچ پرائڈ ان ون سیلف یعنی اپنے اوپر بہت زیادہ فخر ہونا, یا ایک طرح سے غرور کا جو لفظ ہے وہ ہم کنسیٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اپنے اوپر غرور کرنا یا مغرور ہونا. جملہ دیکھیں گے ٹام از اے بٹ کنسیٹڈ. ٹام از اے بٹ کنسیٹڈ یعنی ٹام از اے یعنی ٹام ہے, بٹ یعنی تھوڑا سا, کنسیٹڈ یعنی مغرور. نمبر 13 کانکر. کانکر کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوور کم یا ٹو ڈیفیٹ. ٹو اوور کم اور ٹو ڈیفیٹ یعنی ہرا دینا یا غالب ہو جانا. اب ہم جملہ دیکھتے ہیں The Normans conquered England in 1066. The Normans conquered England in 1066 یعنی 1066. نارمنز جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کے مطلب لوگ تھے جنہوں نے کانکر کیا یا ڈیفیٹ کیا یا پھر کہہ سکتے ہیں غالب ہوئی یا قبضہ کر لیا انگلینڈ کے اوپر یا انگلستان کے اوپر ان 1066. جس طرح ہم 2017 کہتے ہیں تو 1066 یعنی پرانے وقتوں کی بات ہے. نمبر 14 کانسینٹ. کانسینٹ کا مطلب ہوتا ہے گیو ایگریمنٹ یعنی اپنی اجازت دینا یا پرمیشن ایک طرح سے دینا. He finally consented to our plan. اب کانسنٹ کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا, تو he finally consent یا ایک طرح سے راضی ہونا, تو he finally consented یعنی وہ آخر کار راضی ہو گیا یا آخر کار اس نے اجازت دے دی to our plan یعنی ہمارے ارادے کے اوپر, یا جو ہمارا پلان تھا اس کی اس نے ہمیں اجازت دے دی. نمبر 15 کنٹینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفائیڈ یعنی پرسکون ہونا یا ایک طرح سے مطمئن ہونا. جملہ دیکھتے ہیں she was contented with her life. she was یعنی وہ ہے, contented یعنی مطمئن یا پرسکون, with her life یعنی اپنی زندگی سے, یعنی اس کی زندگی پرسکون ہے یا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے. تو یہ تھے کچھ الفاظ جن کے ہم نے مطلب اور جملے بنانا سیکھے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, ساتھ میں ان الفاظ کے جملے بنانا سیکھیں.